سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بحرین جہاں ہم آج بیٹھے ہیں، اس بحرین کے آپ والی رہے، گورنر بنے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا۔ آپ گورنر بھی تھے اور انہوں نے تجارت بھی کی، گورنر ہوتے ہوئے تجارت کی۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگوں پر کہ بھئی وہ تجارت کرتے ہیں، اگر وہ ناجائز ذرائع حاکم ہو کر استعمال کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، لیکن تجارت اس کا کرنا ناجائز نہیں ہے۔ جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت سخت تھے گورنروں کے معاملے میں، ان کے دور میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عالم ہیں، محدث امت ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ ہیں، وہ تجارت کرتے تھے۔ تو تجارت کی جس سے اللہ نے برکت دی، اور جب مال کی فراوانی ہوئی تو انہوں نے اپنا گھر بھی بنایا اور سامان بھی خریدے اور شادی کیا۔ لیکن مال کی فراوانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو تواضع تھا، آپ کا جو انداز تھا، وہ نہیں بدلا۔ آپ جب مدینے کے گورنر بنے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں، لیکن آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ سامان اٹھا کر مدینے کے گلیوں میں چلا کرتے تھے۔ لکڑی کا ایک گٹھا لکڑیوں کا اٹھائے ہوئے مدینے کے بازار میں گزر رہے تھے، اور وہ خود گورنر تھے۔ ثعلبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ان کے آگے آگے، تو انہوں نے کہا سیدنا ابو ہریرہ نے، اے ابن مالک، اپنے گورنر کے لیے گزرنے کا راستہ دو۔ تو اس نے پیچھے دیکھے بغیر کہا، یہ راستہ کوئی کم ہے، اتنا کشادہ راستہ ہے، گزر جاؤ۔ آپ نے فرمایا ذرا پیچھے تو دیکھو، تمہارا گورنر اپنے پیٹھ پر لکڑی لادے جا رہا ہے، اس لیے تم سے راستہ مانگ رہا ہے کہ اس کے پیٹھ پر سامان ہے۔ اللہ اکبر، گورنر بھی ہیں، سامان بھی اٹھایا ہوا ہے، اب وہ لکڑی جو ہے اس کے لیے ذرا راستہ زیادہ چاہیے تھا۔ یہ ہے آپ کا تواضع۔